बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं बहुत अहम मौजू पे बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूँ कि ना तो मैं फॉरएवर का साथ दे रही हूँ और ना ही मैं उन लोगों का साथ दे रही हूँ जो इस काम के ख़िलाफ़ हैं। अब बात ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा खर्च करते हैं, पैसा खर्च करने के बाद इस तरह की वीडियोस बनाते हैं कि यार मेरे साथ स्कैम हो गया, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। देखें, मैं ये बात इसीलिए सबसे पहले मैंने क्लियर की कि मैं किसी का साथ नहीं दे रही हूँ, लेकिन जब आप लोग पैसा खर्च कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या आप लोग सो रहे होते हैं? जब आपके साथ ये हो जाता है, जब आपसे बंदे एग्री नहीं हो रहे होते, उस वक्त आप आके वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सब माइंड सेट की गेम है। ये जितना भी काम है ना, ये माइंड सेट की गेम है। जो लोग ये समझते हैं कि ज़िंदगी में रिस्क लेना चाहिए और जो लोग ये समझते हैं कि ज़िंदगी में रिस्क लेना चाहिए और ये समझते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है, वो लोग कामयाब हैं। वो महीने में 1,70,000 कमा रहे हैं, वो महीने में 50,000 कमा रहे हैं, वो ख़वातीन घर की सारी ज़रूरियात पूरी कर रही हैं जो इस माइंडसेट के साथ आती हैं कि पैसा पैसे को खींचता है, इस माइंडसेट के साथ आती हैं कि ज़िंदगी में रिस्क लेना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप लोग ये पैसा खर्च कर रहे होते हो, इतनी बड़ी रकम। अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कल मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक खातून, मैं उनकी मुखालफत नहीं कर रही हूँ, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। इतनी बड़ी रकम जब किसी की चली जाए तो वो तो ये बात करता है। अब उन्होंने कल अपनी वीडियो में ये बात कही कि 1,23,000 इन लोगों ने मुझसे लिया, तो मेरे ज़मीर ने इस बात की इजाज़त नहीं दी, मेरे ज़मीर ने इस बात की इजाज़त नहीं दी कि मैं भी किसी से 1,23,000 लूँ। लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं। तो बात फिर यही करूँगी कि जो लोग, जो ख़वातीन या जो कोई भी इस काम में आता है और ये सोचता है कि मेरा ज़मीर नहीं मान रहा कि मैं किसी से रकम निकलवाऊँ, तो वो अपना भी लॉस करके चला जाता है। ठीक है ना? जो इस माइंडसेट के साथ आता है कि मेरा ज़मीर नहीं मान रहा, वो अपने पैसे भी डुबो के चला जाता है। लेकिन जो इस माइंडसेट के साथ आती है कि नहीं, पैसा पैसे को खींचता है, ज़िंदगी में रिस्क लेना चाहिए, ये एक दूसरे के रिस्क का ज़रिया है, तो वो तो कामयाब हो जाती हैं। ठीक है? अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका पैसा क्यों डूबा? जिस वक्त आप पैसा दे रहे थे, इतनी बड़ी रकम दे रहे थे, तो क्या आप सो रहे थे? क्या आपके पास ज़ुबान नहीं थी कि आप सवालात कर सकें? मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ये रकम खर्च की ना, मैंने 1,101 सवाल किया। ठीक है? और पूरे 22 दिन के बाद ये डिसीजन मैंने लिया और 22 दिन में सुबह शाम मैंने उनसे एक से एक सवाल किया। आज अगर मेरा पैसा डूबा तो इसमें सारा का सारा कसूर मेरा है। ठीक है? आज अगर मेरा पैसा डूबा तो सारा कसूर मेरा है, उस बंदी का हरगिज़ नहीं है जो मुझे यहाँ लाई है। क्योंकि अल्लाह ने मुझे ज़ुबान दी थी, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया था कि ये फ़ैसला मैं लूँ या ना लूँ। आप लोग पहले फ़ैसला ले लेते हो, उसके बाद आप लोग वीडियोस बनाना शुरू कर देते हो कि यार ये स्कैम हो गया। उन लोगों के साथ स्कैम क्यों नहीं हुआ जिन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया? आप इतनी बड़ी रकम जब दे रहे हो, 1,23,000 कोई छोटी सी रकम नहीं है। इतनी बड़ी रकम जब आप दे रहे हो तो क्या आप सवाल नहीं करते? मैंने अपनी अपलाइन से ये हज़ारों सवाल किए और जो मेरा आखिरी सवाल था अपलाइन से वो ये था कि मैं इतनी बड़ी रकम दे रही हूँ तो मेरा हक बनता है कि मैं सवालात करूँ, ये मेरा पूरा हक है। फिर उन्होंने मेरे सवालात के जवाब दिए। आप लोग ये कहते हो कि ये लोग काम बताते ही नहीं हैं। आप लोग पूछो ना काम क्या है। मैंने तो पूछा काम क्या है। ठीक है? मैंने पूरा पूछा, पूरी तफसील पूछी, उसके बाद फिर मैंने ये डिसीजन लिया। और आज अगर मेरे पैसे डूबे ना तो उसकी ज़िम्मेदार मैं खुद होंगी। ठीक है? तो आप लोग भी खुद ज़िम्मेदार हो, दूसरों को ज़िम्मेदार ना ठहराओ। इसलिए जो ख़वातीन ये काम कर रही हैं उनके रिस्क पे आप लोग लात ना मारो। और ये सारा का सारा कसूर मैं खुद, ये भी सबसे पहले अपने बारे में कह रही हूँ कि आज अगर मेरे पैसे डूबे तो उसमें कसूर सिर्फ मेरा है, किसी का नहीं है। और आप लोगों का भी कसूर अपना है, फिर इसलिए बाद में ये वीडियोस मत बनाया करो। मैं लास्ट में भी यही कहना चाहूँगी कि ये सब माइंड सेट की गेम है। ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग को गलत मत कहें, ऑनलाइन वर्क को गलत मत कहें। ठीक हो गया? डिजिटल मार्केटिंग को गलत मत कहें,
آن لائن ورک کو غلط مت کہیں، لوگوں کو غلط مت کہیں، آپ کے اپنے سوچ کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی جو اپنی سوچ ہے وہ غلط ہے، اس وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ آپ اپنی سوچ کو صحیح کیجئے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ صحیح ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے جو حق کی بات تھی وہ کر دی۔ میں پھر یہ کہوں گی کہ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں، نہ ان کے ساتھ جو اس کام کے خلاف ہیں، نہ ان کے ساتھ جو اس کام کو کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ خواتین جو میری ویڈیوز دیکھ رہی ہیں اور یہ سٹیپ لینا چاہتی ہیں، تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ جو کوئی آپ کو لا رہا ہے ہر قسم کا سوال کریں۔ آپ لوگ پیسے دے رہے ہیں، کوئی مذاق نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ ہر قسم کا سوال کریں۔ اگر وہ آپ کو جواب نہیں دیتے تو پھر یہ کام مت کریں، آپ کا یہ حق ہے۔ آپ کا یہ حق ہے کہ ہر قسم کا سوال کریں، ہر قسم کا سوال کر کے ہر چیز کو کلیئر کر کے پھر اس کام میں آئیں۔ بعد میں آپ خود ذمہ دار ہوں گے، وہ ذمہ دار نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ باقی جہاں تک رہی بات، بہت سارے لوگ اس کام کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اپنا بھی پیسہ ڈبو کے چلے جاتے ہیں، صرف اس سوچ کے ساتھ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، لوگوں کے پاس اتنی بڑی رقم کہاں سے آئے گی؟ تو یہ بات تو میں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں کہ لوگوں کے پاس 3 لاکھ آ جاتا ہے جب پرائی شادی ہوتی ہے۔ کس لیے؟ شوہر کی عزت کے لیے۔ شوہر کی عزت ہوگی جی، میرے کپڑے بہت اچھے ہوں گے، میرا 25,000 کا سوٹ ہوگا، ایک فنکشن پہ جب میرا 25,000 کا سوٹ ہوگا تو میرے شوہر کی عزت ہوگی، میرے بچے اچھے کپڑے پہنیں گے تو شوہر کی عزت ہوگی۔ پرائی شادی میں لوگ 3 لاکھ لگا رہے ہیں۔ ابھی کی بات کر لوں، رمضان آئے گا، ابھی عید آئی نہیں ہے، کچھ لوگ ابھی سے شاپنگ کریں، ٹھیک ہے؟ عید کی شاپنگ کرنا بھی ثواب ہے، عید پہ کپڑے پہننا بھی ثواب ہے، لیکن اپنی استطاعت سے بڑھ کے شاپنگ کرنا ثواب نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جو عید آ رہی ہے، اس عید پہ غریب سے غریب بندہ بھی 80 ہزار کی شاپنگ کرے گا۔ ایک عام سے عام گھر کا بندہ، غریب سے غریب فیملی بھی 80 ہزار کی شاپنگ کرے گی اس عید پہ۔ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ میں تو اس بات کے سخت خلاف ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بندے کو آگے اس لیے نہیں لے کے آ رہے کہ اس غریبنی کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس غریب کے بچے کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ نہیں، جب کوئی بھی موقع ہوتا ہے، عید ہو، کوئی بھی ایسا موقع ہو، شادی ہو، عید ہو، لوگوں کے پاس لاکھوں روپے نکلتے ہیں نا، صرف معمولی سی کھوکھلی سی عزت کے لیے۔ تو یہاں پہ تو یہ آپ لوگوں کا اپنا ذاتی بزنس ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ پیسے کیوں نہیں نکلیں گے؟ پیسے نکلتے ہیں، تو کام اگر آپ نے نہیں کرنا تو پہلے ہی اپنے ہی پیسے نہ خرچ کریں، ٹھیک ہے؟ بعد میں جو آپ کے ضمیر جاگ اٹھتے ہیں، میں یہ کہتی ہوں کہ اس وقت آپ کے ضمیر کیوں نہیں جاگتے جب آپ لوگ رقم دے رہے ہوتے ہیں؟ تو اس وقت آپ کے ضمیر کیوں نہیں جاگتے؟ بعد میں آپ کے ضمیر کیوں جاگتے ہیں لوگوں کو لانے کے لیے؟ اور آپ لوگ بڑے وہ بن رہے ہوتے ہیں کہ لوگ بڑے مسکین ہیں جی، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ جو کر رہے ہو، ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن یہ بات نہ کیجیے پلیز کہ اگلوں کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہر بندے کے پاس پیسے ہیں، پیسوں کی بات نہ کیجیے۔ اتنی بڑی یہ رقم نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ یہ جو ہے نا، اس رقم کو لوگ وہ نہیں کر سکتے۔ اس رقم سے ڈبل ٹرپل رقم لوگ پرائی شادی پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو کلیئر کر دی۔ اب جو خواتین آئیں گی اس کام میں، سارے سوالات کر کے آئیے گا، بعد میں آپ خود ذمہ دار ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اور جو نہیں آنا چاہتی نا، وہ بھلے نہ آئے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے رہیں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے رہیں آپ لوگ۔ باقی یہ تو بات جو کوئی بھی کہے گا، میں ہمیشہ ہی کہوں گی، اس بات کے خلاف میں ہمیشہ بولوں گی جو آپ لوگ کہتے ہو کہ پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس۔ پاکستان کی عوام اتنی وہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اچھا کھاتے ہیں لوگ، اچھا پہنتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں۔ پیسوں والی بات نہ کیا کریں۔ باقی جہاں تک کسی کو بچانے والی بات ہے، اب لوگوں نے ویڈیوز لگائی ہوتی ہیں جی کہ صدقہ جاریہ کے طور پر ہم لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں جی کہ لوگ بچ جائیں، اس سے بچ جائیں۔ آپ ہزاروں ویڈیو بناتے ہیں نا، پھر بھی لوگ لاکھوں روپے یہاں سے کما رہے ہیں۔ آپ ہزاروں ویڈیو بناتے ہیں نا، پھر بھی یہاں خواتین ہر روز 5 سے 6 خواتین آ رہی ہیں، کیونکہ لوگ مجبور ہو رہے ہیں، لوگوں کے پاس، بیچاروں کے پاس نہیں ہے۔ اب جو حالات جا رہے ہیں نا، اس میں لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ یار ہم جو، کیونکہ اب میں آپ کو بتاؤں جو دور جا رہا ہے نا، لوگ بہت سمجھدار ہو گئے۔ آپ لوگوں کی ان ویڈیوز سے وہ لوگ نہیں پیچھے ہٹنے والے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو۔ میری بات یہ آپ سب کو بری لگے گی کہ جو لوگ اس کام سے منع کرتے ہیں نا کہ آپ اس کام میں نہ آئیں، ٹھیک ہے؟ جو لوگ آپ کو منع کرتے ہیں، آپ کا مائنڈ خراب کر کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ پھر کسی کو قائل نہیں کرتی ہیں، آپ کسی کو آگے نہیں لے کے آتی ہیں، تو ان سے اگر آپ مہینے کا 10,000 بھی مانگیں گی نا،
تو وہ آپ کو کبھی نہیں دیں گی. وہ جو ہر دوسرا بندہ آپ کو سوال کر رہا ہے نا، جو سمجھا رہا ہے کہ لوگوں کی بد دعائیں نہ لو، آپ کا ضمیر یہ ہے، آپ کا ضمیر وہ ہے، اسی بندے سے ذرا مہینے کا 20,000 مانگ کے دیکھنا، دے گیا تو بات کرنا. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کا فیصلہ ہے، اچھے سے فیصلہ کرو، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو، دوسروں کو دوش نہ دو. اور آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اللہ اگر کسی کا نقصان نہ کرنا چاہے نا، تو ساری دنیا مل کر بھی آپ کا نقصان نہیں کر سکتی. آپ کو قرآن کی اس آیت پہ بلیو ہونا چاہیے کہ اللہ اگر نقصان کرنے پہ آئے تو ساری دنیا مل جائے تو بچا نہیں سکتی. اللہ اگر فائدہ دینا چاہے تو ساری دنیا مل کے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی. تو جب یہ ڈیسیجن لیں، استخارہ کر کے ڈیسیجن لیں اور پورے توکل کے ساتھ آئیں کہ میرا نقصان نہیں ہوگا. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں.